والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ پر نور اور با ادب محفل جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں میلاد مصطفیٰ کا تشکر منانے کے لیے منعقد ہے۔ ربیع عربی زبان میں بہار کو کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول کا اگر مفہوم اردو میں لیا جائے تو وہ نکلے گا پہلی بہار۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بشری روپ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جلوہ گری کے لیے بہار کا موسم منتخب فرمایا، کیونکہ بہار کا ایسا موسم ہوتا ہے کہ جدھر بھی نظر اٹھائیں خوبصورتی نظر آتی ہے، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، گھاس بہت سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، درختوں پر بڑا خوبصورت سبزہ ہوتا ہے، اور موسم میں شدت نہ گرمی کی ہوتی ہے اور نہ سردی کی ہوتی ہے۔ تو ربیع الاول بہار کا موسم منتخب فرمایا اس وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کی جلوہ گری کے لیے اس دنیا میں ہدایت کی۔ اپنے اس موضوع پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافے کے لیے جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے میرے نام سے پہلے رہبر شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت کے الفاظ استعمال کیے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پیر طریقت اور رہبر شریعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پہلے میں ایک نفی کر دوں کہ مجھے آپ پیر نہ سمجھیے گا، میں آپ جیسا یا شاید آپ سے بھی رب کی نگاہ میں کم تر ہوں، کیا پتا۔ میں تو پوری زندگی اگر مرید ہی کسی کامل کا بن پاؤں تو بڑی کامیابی ہو، اور حقیقت میں میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سمجھنے میں مرید بننا سب سے اوکھا کام ہے، اور جب تک کوئی مرید نہیں بنتا پیر کامل تو دور کی بات رہی، چھوٹا موٹا پیر بھی نہیں بن سکتا۔ مرید کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، کوئی چاہت نہیں ہوتی، کوئی خواہشات نہیں ہوتی، وہ بک گیا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پر۔ اگر کسی صحیح مریدوں کی زیارت کرنی ہے نا کہ مرید ہوتا کیسا ہے، تو صحابہ کو دیکھ لو۔
سب سے کامل مرید مولا علی کو دیکھو. ہمیں پتہ چلے گا کہ مرید کس کا نام ہے. اس نماز کو یاد کرو جو مولا علی کی قضا ہوئی، اور دیکھو مرید کیا ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، مولا کی گود میں سید المرسلین امام الانبیاء کا سر مبارک، اور آپ فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں. سبحان اللہ. میرے ان الفاظ کو آپ نے دل میں جگہ دینی ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں مولا علی کی گود میں، اور حضور کی آنکھیں سو رہی ہیں، حضور خود نہیں سو رہے. سبحان اللہ. اگر رسول اور نبی ہی سوتا ہے تو پھر بات نہیں بنتی، کیونکہ وہ رسول اس کا ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی آنکھیں سو رہی ہیں، لیکن آپ کا سینہ مبارک ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے. عصر کا وقت ہوتا جا رہا ہے، تنگ، سورج غروب ہو رہا ہے. حضرت علی کی ایک نگاہ سورج پر جاتی ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو تیری اور میری نماز نہیں تھی، ہماری نماز کیا بھائی، 4 نمازیں پڑھ کے ہم کوئی کھڑپینچ بنے ہوئے ہوتے ہیں. جس کو اللہ توفیق دے، یہ بھی توفیق کی بات ہے، اس میں کمال میرا نماز کے مصلی پر جب میں چڑھوں میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں، اس نے توفیق دی تو مصلی پر آیا. اور یاد رکھیے، جب آپ سے کوئی نماز قضا ہو تو صرف اپنے آپ سے ایک لفظ پوچھا کیجئے کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اس بادشاہ نے آگے اپنے کھڑا نہیں ہونے دیا مجھے. ابھی ظہر ہم پڑھ کے آئے، ماشاءاللہ جو پڑھ کر آئے اللہ نے توفیق دی، مبارک کے مستحق ہیں. اور جو غافل رہے اللہ ان کو ہدایت دے. جو پڑھ کر آئے ظہر اور ان کو اثر نہ مل سکی کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر، کئی شرعی عذر بھی آ جاتے ہیں کہ نماز بندے کو قضا کرنی پڑ جاتی، مناسب جگہ کا نہ ہونا، مناسب وضو کا مناسب جگہ کا نہ ملنا، بیت الخلاء کا نہ ملنا، ایسی سواری میں ہونا، ایسی جگہ پر ہونا جہاں ممکن نہ ہو آسانی سے نماز ادا کرنا، تو پھر قضا کر کے بندہ اگلی نماز کے ساتھ یا اگلے دن کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی شریعت کی اجازت ہے. جو ایک نماز پڑھنے کی توفیق جس کو ملی اور اگلی نماز وہ نہ پڑھ سکا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو یقین کیجیے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اسے ایک لمحے کے لیے کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ بادشاہ اس نے مجھے اپنے آگے کھڑا نہیں ہونے دیا. تو یہ نماز چھوٹ جانا ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ اس رب نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تو کھڑا ہو اور میری حمد پڑھ اور میری تعظیم کر اور میرے نبی پر درود و سلام پڑھ. نماز اسی چیز کا نام ہے نا، اللہ کی وحدانیت، اس کی اقرار، اس کی عظمت کا اعلان، اس کی بڑائی کا اعلان، اس کے نبی مکرم پر درود و سلام، اس کے نبی مکرم کی آل پر بھی درود و سلام، اور اس کے بعد اپنے اور اپنے والدین کے لیے اور مسلمان بھائیوں اور مومنوں کے لیے جو اس دنیا میں ہیں یا دنیا سے گزر گئے ان کے لیے عافیت کی دعا، اس چیز کا نام نماز ہے نا. حضرت کی ایک نگاہ سورج پر گئی اور ایک نگاہ حضور کے چہرے پر گئی، لیکن آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت ختم ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی. اور نماز کس کی قضا ہوئی؟ علی کی، تیرے اور میری نہیں.
اور نماز قضا ہونے کے دکھ میں آنکھ سے آنسو نکلا جو ٹپکا مصطفیٰ کے رخسار پر۔ حضور کی جو آنکھیں سو رہی تھیں وہ بیدار ہوئیں، اور حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضور نماز عصر جانے کا دکھ ہوا۔ حضور نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ سبحان اللہ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے نا، وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ بے شک بے شک، ذاتی طاقت صرف اللہ کی، ذاتی اختیارات صرف اللہ کی، ذاتی عزتیں صرف اللہ کی، ذاتی علم صرف اللہ کا، باقی کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے عطائی۔ سبحان اللہ، تو تیرے اور میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خالق نے، دینے والے نے کیا اختیار دیا اور لینے والے نے کیا اختیار لیا؟ دینے والے کو علم اور لینے والے کو علم، دینے والا رب العالمین اور لینے والا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، وہ اختیارات ایسے کوئی چند اختیارات تو نہیں ہوں گے نا۔ تو حضور کے پاس اختیار اللہ کا دیا ہوا، اور اس اختیار کے ذریعے سے آپ نے پوچھا علی نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ اب تیرے اور میرے ساتھ اگر یہ اختیار ہو اور نماز کا وقت نکل جائے تو کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی ابدال یہاں بیٹھ کے ایسے تو نہیں کہہ سکتا قضا کرنی ہے کہ اب ادا پڑھنی ہے، کیونکہ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس پلٹانا پڑے گا، اور سورج کو واپس پلٹانے کے لیے رب کا وہ اختیار استعمال کرنے پڑے گا جو رب نے اپنے عظیم ترین شخصیت کو دیا، اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ اختیار موجود نہیں۔ حضور نے فرمایا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنا؟ حضرت علی نے خواہش کا اظہار کیا ادا پڑھنا۔ اور تیرے اور میرے نبی نے جو دعا مانگی نا، دعا بھی پھر یہ نہیں کہا کہ سورج میرے حکم سے واپس آ جا۔ اور یہ تکبر اور انا اللہ والوں میں نہیں ہوتی۔ کوئی کامل مرید ہو تو وہ ہمیشہ جب بھی کچھ کرے گا کہے گا میرے پیر نے کیا، اپنی ذات کی نفی ہوتی۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سورج واپس پلٹ آ۔ حضور نے دعا جو کی، علماء موجود ہیں، کتب میں آپ کو ملے گی، حضور نے فرمایا اے اللہ علی سبحان اللہ، تیری اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ، کس میں تھا؟ تیرے اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا، لہذا مہربانی فرما سورج کو پلٹا تاکہ وہ اپنی نماز ادا کرے۔ تو اس کا ایک مفہوم اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہے۔ قرآن میں خالق نے فرمایا جب تجھے بلائے اللہ اور اس کا رسول تو حاضر ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ بلائے تو حاضر ہو جاؤ، رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول جب بلائے تو حاضر ہو جاؤ، یہاں تک کہ نماز توڑ کر بھی جانا پڑے تو حاضر ہو جاؤ۔ اور جتنی دیر وہ بندہ بازار میں جائے جو کرتا پھر یہ تاریخ سے ثابت ہے، صحابہ کے کردار سے ثابت ہے، وہ نماز میں ہی رہے گا اور جب واپس آئے گا تو وہیں سے شروع کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ چند احکامات اور چند خصوصیات صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، اس کے بعد کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو سورج پلٹا، علی نے نماز ادا کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز میلاد والے کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے یہ تنبو لگائے،
یہ لنگر کا اہتمام کیا، ہمیں دعوت دی، آپ حضرات آئے، مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر اللہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی دے۔ تو اللہ کا رسول اس سے بھی خوش ہے کہ اس کے دین کا ذکر اور پرچار ہو رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی منائی ہوئی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، اور ساتھ ساتھ اس کی عظیم ٹھنڈک کا بندوبست بھی کیا کرو آنکھوں کا، جو کہ 5 وقت کی نماز میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک مرید کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا، اس لیے میں نے کہا میں تو مرید ہی بن پاؤں تو بڑی بات۔ رہبر شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر کہتے ہیں استاد کو۔ پیر کس کو کہتے ہیں؟ استاد کو۔ پیر طریقت، پیر طریقت کا معنی ہوا وہ استاد جو طریقہ بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیر طریقت، پیر کا معنی استاد، طریقت کا معنی طریقہ، راستہ۔ پیر طریقت کا معنی وہ استاد جو راستہ بتائے گا، طریقہ بتائے گا۔ کس چیز کا؟ رہبر شریعت، رہنمائی کرے گا شریعت کی طرف لے جانے کا۔ پیر طریقت وہ استاد جو طریقہ بتائے گا، رہبر شریعت کے شریعت کی رہنمائی کر کے شریعت پر لے جانے کا راستہ بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، پنج نعرہ پنجتلی زوالک، نعرہ حیدری۔ تو اب میرے خیال میں انتہائی سادہ لفظوں میں نے بتا دیا۔ آئندہ کہیں اسٹیج سیکرٹری سے آپ سنیں کہ جی فلانے پلینے پیر طریقت اور رہبر شریعت جلوہ فروز آئے تشریف لا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ استاد آ رہا ہے جس نے ہمیں راستہ بتانا ہے، ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ یہ شریعت ہے، ادھر چلو، یہ رسول اللہ کے قدم ہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، ادھر چلو۔ اور وہی استاد صحیح رستہ بتائے گا جو خود بھی واقف ہو رستے کا اور خود بھی چل رہا ہو اس رستے پر۔ اس لیے پیر طریقت، میں اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اللہ مجھے توفیق دے اس طریقے پر چلوں اپنے مرشد کے پیچھے، اور ہم سب کو توفیق عطا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس پر تھوڑی سی گفتگو اور اس کے بعد اجازت آپ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کی؟ اس اللہ کی۔ کون سا اللہ؟ جو رب العالمین ہے، یعنی پالنے والا ہے سارے کی سارے عالموں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نہیں بھیجا میں نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ اب یہاں ایک دو باتیں غور سے سمجھنے والی ہیں، اور میں اس کو انتہائی سادہ زبان میں آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کسی ایک کے بھی سمجھ میں آ جائے تو میرا مقصد آنے کا پورا ہو جائے۔ آمین۔ مشکل گفتگو اور مشکل تقریریں میں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں البتہ آپ جتنے 300-400 لوگ میرے آگے بیٹھے، اگر میرے سامنے 300-400 یا عالم بیٹھتے تو مجھے کوئی اور طریقہ انداز اختیار کرنا پڑتا بولنے کا۔ لیکن میرے سننے والے سامعین تو انتہائی سادہ سے دیہاتی سے، مشکل سے کوئی چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے میٹرک کی ہوگی، تو چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا کوئی ترجمہ یا تفسیر پڑھی ہوگی۔ یا میں قرآن اور حدیثوں کے انبار لگا کر ان پر کوئی اپنا روب ڈالوں تو روب نہیں پڑے گا۔ روب تبھی پڑے گا جب میں وہ ایسی کو بات کر دوں جو ان کے پلے پڑ جائے۔ تو جناب یہاں آپ غور کرو، تیرے اور میرے رب نے فرمایا وما ارسلنا، کہ میں نے کوئی نہیں بھیجیا، سبحان اللہ۔ میں کوئی نہیں بھیجیا۔ وما ارسلنا، میں نے اے حبیب کوئی نہیں بھیجا آپ کو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی عجیب سی نظر آتی ہے گفتگو کہ کیا کس طرح کی خوبصورتی سے رب نے سانچے میں ڈالا ہے ان الفاظ کو،
رب یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سیدھی بات کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام عالموں کے لیے، لیکن پہلے نفی کر دی کہ میں نے بھیجا ہی کوئی نہیں، پھر فرمایا مگر رحمت بنا کر عالموں کے لیے۔ اور یہی طریقہ نفی کا کلمے میں بھی ہے۔ کلمہ جب آپ اور میں پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہے لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الا اللہ، مگر اللہ معبود۔ وہاں بھی تو سیدھا کہا جا سکتا تھا کہ اللہ معبود ہے، پہلے نفی کر دی، پھر اس کے بعد کہا نہیں میں اللہ ہے معبود، پہلے کہا لا نہیں ہے کوئی، پھر کہا الا اللہ، مگر ہر معبود اللہ۔ یہ نفی، اگر یہاں کلمے میں پہلے نفی نہ ہوتی نا، سیدھا رب کہہ دیتا کہ میں اللہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ اللہ تو ہے، شاید کہیں کوئی اور بھی بیٹھا ہے، اللہ تو اللہ ہے لیکن شاید کہیں اور بھی ہے، جیسے کہ کئی دیوتا ہیں ہندوؤں میں، کوئی بارش کی دیوی، کوئی بارش کا دیوتا، کوئی جناب والا سورج کا دیوتا، کوئی چاند کا بت، کوئی اولاد کا بت، اس طرح کے کئی سینکڑوں بت ہندوؤں نے ان کی پرستش کے لیے اس کو بنا رکھے ہیں۔ اور کعبے کے اندر جہاں یہ کلمہ اترا سب سے پہلے، یہاں نفی ہوئی اور پھر الا اللہ کہا گیا، وہ کعبہ بھی 313 بتوں سے بھرا ہوا تھا کہ یہ فلانی شے کا خدا ہے، یہ فلانے شے کا خدا ہے، یہ فلانے شے کا خدا ہے، یہ فلانے شے کا خدا ہے۔ تو یہاں پہلے نفی کی گئی کہ لا، کہ کوئی ہے ہی نہیں، سیدھا کہہ دیا جاتا کہ میں ایک اللہ۔ تو اس وقت، چلو آج تو آپ کے ذہن میں نہ، اس وقت جہاں 313 بتوں کو پوجا جاتا تھا تو ان کے ذہن میں یہ مفہوم جا سکتا تھا کہ بھئی یہ تو ہے کوئی ایک معبود جس کے بارے میں محمد جس کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن شاید کسی اور کائنات کی نکر میں کوئی اور بھی ہو، کوئی شاید مشرق میں ہو، کوئی شاید مغرب میں ہو، کوئی جنوب میں ہو، کوئی شمال میں ہو، کوئی آسمانوں کے اوپر ہو، کوئی زمین کی گہرائی میں ہو، کہ شاید کہیں کوئی اور خدا بھی بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہلے نفی کر دی گئی کہ لا، کوئی اور ہے ہی نہیں مگر الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے جو پرستش کے لائق ہے۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا وما ارسلناک، کہ میں نے اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا۔ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سیدھی بات، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن پہلے فرمایا نہیں بھیجا، مطلب کہ رحمت کے علاوہ کچھ اور نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بے شک۔ وما ارسلناک، کہ میں نے نہیں بھیجا، بارگاہی مان لیا تو نے نہیں بھیجا۔ کوئی کہے جی شاید کسی اور صورت میں حضور تشریف لائے، فرمایا نہیں، رحمت للعالمین، صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ بے شک۔ کہ کچھ اور نہ سمجھنا، اگر میرے اس حبیب کو رسول کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، سبحان اللہ نبی کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، بیٹے کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، باپ کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، جرنیل کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، بادشاہ کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، فاتح کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت، ہمسائے کے روپ میں دیکھو تب بھی رحمت۔ اور جس بھی روپ میں تو نے اس شخصیت کو دنیا میں دیکھا، بچپن سے لے کر مدینہ منورہ تک، حضور کسی کے باپ بھی تو تھے، کسی کے بیٹے بھی تھے، کسی کے دوست بھی تھے، کسی کے یار بھی تھے، کسی فوج کے جرنیل بھی تھے، کسی مدینے کی ریاست کے بادشاہ بھی تھے، سربراہ بھی تو تھے، کسی کے ہمسائے بھی تھے، کسی کے ہم سفر بھی تھے، کسی کے دشمن بھی تھے، کسی کے سجن بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو بھیجا ہی نہیں مگر صرف رحمت بنا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
اذان حضور ناز جہاں حزب الرحمان آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کوئی لکیر اور بھی نہیں کھینچی. یہ بھی نہیں کہا کہ صحابہ کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں کہا کہ ولیوں اور کتبوں اور ابدالوں کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں کہا کہ عالموں اور فاضلوں اور مولویوں اور پیروں کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرشتوں کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں فرمایا کہ پہلے انبیاء اور رسل کے لیے رحمت، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہر کلمہ گو کے لیے رحمت. فرمایا جس نے مانا اس کے لیے بھی رحمت، جس نے رسول نہیں مانا اس کے لیے بھی رحمت. اللہ کا سورج روزانہ صبح مشرق سے نکلتا ہے اور جب اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو کیا کوئی کہتا ہے کہ میری روشنی صرف اس کے قلعے پر پڑے گی جو مومن ہے؟ میری روشنی، یہ یاد رکھیے، آپ کی سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو آپ کی فصلیں ہیں نا، یہ گنے کی فصل مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، ادھر مکئی کھڑی ہے، چاول دھان کھڑے ہیں، سورج کی روشنی اس فصل کو پکاتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر لنٹر ڈال دیں نا تو یہ فصل چاہے جتنی بھی زرخیز زمین ہو پکے گی نہیں. کسی درخت پر کبھی بھی پھل تیار نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر آپ چھت ڈال دیں. یہ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، اور جو یہ آسمان سے رات کو اوس پڑتی ہے جس کو آپ پنجابی میں تریل کہتے ہو، جب تک یہ چیزیں آپ کی فصلوں پر، آپ کے باغات پر نہ آئیں، آپ کے باغ اور آپ کی فصلیں تیار نہیں ہو سکتی. اور سورج کی روشنی اس فصل کو، اس پھل کو پکاتی ہے. اور چاند کی چاندنی بھی بے مقصد نہیں ہے، اور چاند کی چاندنی اس فصل میں اور اس پھل میں ذائقہ ڈالتی ہے. ایک درخت ہو نا آم کا، آپ دن کو اس کو روشنی دو، رات کو اس کے اوپر چھت ڈال دو، اس پر چاندنی نہ پڑے، وہ پھل کبھی میٹھا نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جدید سائنس کہہ رہی ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے. تو سورج پکاتا ہے، چاند کی چاندنی ذائقہ ڈالتی ہے. چاہے زمین جتنی بھی زرخیز ہو، اگر یہ چیزیں نہ آئیں تو فصل پھل تیار نہیں ہو سکتی. تو اب جب سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو وہ کافر کی زمین پر بھی ویسے ہی دہلتا ہے جیسے کہ مومن کی زمین پر. نمازی کی زمین پر بھی ویسے ہی وہ روشنی اور تپش دیتا ہے جیسے بے نمازی کی زمین پہ دیتا ہے. چاند اپنی چاندنی بھی سب پر بکھیرتا ہے بغیر اس امتیاز کے کہ جناب والا یہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. اور یہ جانور کے تھنوں سے جو دودھ آتا ہے وہ چاہے جو بھی لے، ماننے والا نہ ماننے والا، وہ انکار نہیں کرتا. زمین سے جو زرخیز مٹی سے جو فصل نکلتی ہے ہر کسی کے لیے اگل رہی ہے، تو کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کا رب ہے باقیوں کا نہیں. وہ تو تمام عالموں میں بسنے والی ہر شے کا رب ہے، چاہے کوئی اسے رب مانے یا نہ مانے وہ پھر بھی رب ہی ہے. تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ پھر بھی وہ رب ہے، تو قرآن پڑھ نہ پڑھ پھر بھی وہ رب ہے، تو اسے مان نہ مان تو پھر بھی وہ رب ہی ہے. تیرے کچھ ماننے نہ ماننے سے ان کی بادشاہی کوئی بڑی یا چھوٹی نہیں ہو جاتی. ہمارے ماننے سے فائدہ ہمیں ہوگا. جس طرح وہ رب العالمین ہے، اس کا سورج چاند ہر چیز بغیر کسی فرق کے وہ بکھیر رہا ہے اپنی رحمت اس پر، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. بالکل اسی طرح سے حضور اسی رب العالمین کے بنائے ہوئے رحمت للعالمین ہے. جس طرح رب کی ہر نعمت برس رہی ہے کافر مومن ہر پر، اسی طرح تیرے اور میرے نبی رحمت ہے کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے. ہاں، کافر کے لیے وہ رحمت ایک حد تک ہے.
اور وہ حد اس دن ختم ہو جائے گی جب قبر کی زندگی شروع ہوگی. قبر کی زندگی سے آگے اب وہ رحمت صرف نو غلاموں کے لیے. سبحان اللہ. لیکن قبر تک جانے تک جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک موت کا فرشتہ تو نہیں دیکھتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی، جب تک موت کا فرشتہ دیکھ کر تو دیکھ نہیں پاتا، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے وہ رحمت بھی تیرے لیے موجود ہے، وہ رحمت للعالمین. اور دیکھو جب حضور نے اس دنیا میں اپنا میلاد حضور کا ہوا، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، میلاد مصطفیٰ حضور کی سالگرہ. کسی کے گھر بیٹے کی سالگرہ ہو تو عربی میں آپ اس کو میلاد اپنے فرزند کا نام دے سکتے ہو. کسی کے بیٹے کا نام زید ہو تو آپ کہہ سکتے ہو آج زید کا میلاد ہے. بکر کسی کے بیٹے کا نام ہے تو آپ کہو آج بکر کا میلاد ہے. کسی کے بیٹے کا نام اگر جناب والا کوئی بھی ہے، کوئی بھی نام ہے تو آپ کہہ سکتے ہو جی اس کا میلاد ہے. تو اس میلاد کو آپ میلاد مصطفیٰ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کا برتھ ڈے. اپنے بیٹے کے میلاد منانے پر اگر کسی مولوی کا فتویٰ نہیں آتا تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں آتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. میں نے ایک جگہ اگلے دن بھی کہا، میں نے تو آج تک میرے علم میں نہیں آیا کہ کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہو بھائی تم نے اپنے بیٹے کا میلاد مناتے ہو، سالگرہ مناتے ہو، یہ بدعت ہے. لیکن جہاں میلاد مصطفیٰ کی باری آ جائے وہ بدعت ہے. یہ بڑے بڑے سیاستدان جلوس نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ ووٹوں کے دنوں میں آپ کے بھی یہاں سے جلوس گزرتے ہوں گے نا، یہ فلانی پارٹی کا جلوس گیا، یہ فلانی پارٹی کا جلوس گیا. کبھی کسی نے فتویٰ لگایا یہ جلوس بدعت ہے؟ اور اگر کوئی عاشق مصطفیٰ کے، غلام مصطفیٰ کے، رسول اللہ کی شان کے لیے اور خوشی کے لیے اور آپ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے اگر جلوس نکال لیں تو یہ بدعت ہے. مجھے تو سمجھ نہیں. بڑی آسان گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں جشن آزادی. میں نے تو آج تک نہیں سنا یہ بدعت ہے. کیوں جشن آزادی منائی جا رہی ہے؟ کیوں جھنڈے لگائے جا رہے ہیں؟ کیوں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں؟ کیوں چراغاں کیا جا رہا ہے 14 اگست کو؟ بدعت ہے، پیسے کا ضیاع ہے. اس سے کسی غریب کی مدد کرو. لیکن جب باری آتی ہے جشن میلاد مصطفیٰ کی، یہ پیسے کا ضیاع ہے. یہ چراغاں کیوں، یہ جھنڈیاں کیوں؟ میں مان لیا کہ پیسے کو ضیاع مت کرو، کسی غریب مظلوم کی مدد کرنا بڑی عظیم بات ہے، کرو. لیکن پھر بھی اگر بچتا ہے، چندہ آپ نے کیا ہے تو جشن مصطفیٰ کے لیے کوئی جھنڈیاں لگا دے، کوئی چراغاں کر لے تو جس میں برائی کیا ہے بھائی؟ اگر یہ روکتے ہو تو وہ باقی سب کچھ تو روکو. جشن 14 اگست بھی روکو، اور اگر جلوس روکتے ہو تو ان سیاست دانوں کے جلوس بھی روکو. ادھر کوئی بدعت نہیں ہے، چاہے وہ جلوس نکال کر گالیاں نکالتے جائیں، لوگوں کی اخلاقیات توڑتے چلے جائیں. ہم زندہ باد مرد آباد کے پیچھے لگ کر اپنا ستیاناش کرتے پھرے جو 72 سال سے کر رہے ہیں. ادھر اگر کوئی جلوس نکال کے مصطفیٰ کی شان میں نعرہ لگا دے تو بدعت ہے. ادھر ان کے ووٹوں کے لیے ڈیرے چل دیں، روٹیاں پک جائیں تو کوئی بدعت نہیں. مصطفیٰ کے لنگر میں 4 دیگیں پک جائیں تو بدعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. میرا مقصد کسی سیاسی جماعت یا شخصیت پر تنقید نہیں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے. اگر بچے کا برتھ ڈے منانا صحیح ہے تو رسول اللہ کا برتھ ڈے منانا بھی تو صحیح ہے. ہاں اگر آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ بھی غلط کام کریں گے، لوگوں کو شراب کی بوتلیں دیں گے، عورتوں مردوں کے مکس ناچ گانے ہوں گے، تو وہاں بھی شریعت آئے گی کہ اس طرح تو برتھ ڈے بچے کا مت مناؤ. باادب طریقے سے کیک کاٹو، کھانا کھلاؤ، دعا مانگو بچے کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے.
چاہے جتنا کھانا کھلاؤ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، ناچ گانے نہیں ہونے چاہیے، ڈانس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ صحیح بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے میلاد مصطفیٰ بھی برتھ ڈے ہے مصطفیٰ کریم کا، تو وہاں بھی اس برتھ ڈے پر بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو اس مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف۔ سبحان اللہ، بے شک جلوس نکال رہا ہو تو اس میں ایسا کوئی کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ جھنڈیاں لگا رہے ہو، میلاد محفل منا رہے ہو، کھانے کھلا رہے ہو، جشن منا رہے ہو، اس میں ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس کو شریعت نے روکا کہ جلوس تو جا رہا ہے لیکن نماز پڑھ کوئی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، بے شک اور جلوس میں بھی پھر اگر میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں بھی ڈھول ڈھمکے شروع ہو جائیں تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ میلاد مناؤ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو کہتا ہے میلاد غیر شرعیہ ہے میرے پاس لے آؤ، میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن میلاد منانے کا طریقہ بھی پھر مجھ سے پوچھ لو، جیسا طریقہ میں بتاؤں اگر ویسے میلاد مناؤ تو دنیا کا کوئی مفتی اس کو ایسی بدعت نہیں کہے گا جو دین میں غلط ایجاد کر دی گئی۔ سبحان اللہ، آپ اور میں سر میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ نے بٹھا دیے، آتا ہی قسمت والوں کے حصے میں۔ کیا بات، نعرے سیاسیوں کے تو مارتے ہیں بڑے لوگ اپنے کسی تمے کے لیے، جو جس کو مصطفیٰ کے نعرے نصیب ہو جائیں اس سے بڑا خوش قسمت ہے۔ آپ اور میں ایسے میلاد میں بیٹھے ہیں نا، کس بہادر طریقے سے بیٹھے ہو؟ کوئی شریعت کے خلاف چیز نظر آ رہی؟ کوئی آپ کو عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو میوزک پر نعت خوانی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو بے ادبی کے ساتھ پیسے اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا آپ کو عجیب و غریب نعرہ بازی نظر آ رہی ہے؟ ایک ادب نظر آ رہا ہے، تعظیم نظر آ رہی ہے، محبت نظر آ رہی ہے۔ ابھی عصر کی اذان آ جائے گی تو ہم اٹھ کے عصر کی نماز بھی پڑھیں گے اور لنگر بھی تقسیم ہوگا، اور جس کو لوگ کھائیں گے حضور پاک کا لنگر ہی تو ہم کھا رہے ہیں، میلاد پر بھی اسی کا کھانا ہے، گھر میں بھی اسی کا کھانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایسے میلاد میں کیا چیز شریعت کے خلاف ہو گئی ہے، کیا غلط بدعت ہو گئی ہے جس نے شریعت کو گرا دیا؟ سبحان اللہ، ہاں شریعت کا، میں آپ شریعت کے خلاف چاہے آپ کے بچے کا بھی میلاد ہو اس میں ایسی حرکتیں ہوں وہ بھی غلط ہے، اور ایسے میلادوں میں بھی ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ایک رحمت للعالمین نبی رسول کے ساتھ ہماری نسبت قائم کی ہے، اس پر اس نسبت کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کا پکڑنا حضور کی دی ہوئی شریعت پر چلنا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں وہ پیر عطا کیا، ہر کسی کو اپنا پیر اچھا لگتا ہے، میں تو اپنے پیر کا ہی نام لوں گا۔ ہر نیک بندہ اور اس کی اولاد قابل احترام ہے۔ میں کسی پیر کو، کسی گدی کو، کسی دربار کو کبھی برا نہیں کہتا۔ کیوں کہوں بھائی؟ آخر وہ بھی تو کسی نیکوں کی اولاد ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنوارے، کسی دوسرے کو انگلی مت اٹھاؤ، وہ جانے، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کرے، لہٰذا میں نے عرض کی ہر بندے کو اپنا پیر اچھا لگتا ہے، اور پیر اچھا لگنا بھی اپنا ہی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اللہ نے مجھے وہ پیر دیا سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں، جو وہ استاد ہے، اس نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا، دکھایا، جو کہ رہنمائی کر رہا ہے ہمیں شریعت کی طرف۔ اور جس کی اپنے جس پیر کے ساتھ بھی نسبت ہے، اللہ اس کی اس نسبت کو قائم رکھے، اور وہ اپنے مرشد سے فیض لے اور نبی پاک کے قدموں تک پہنچے۔ اللہ ہمیں اس میلاد کی مبارک محفل کے صدقے 5 وقت کا نمازی بنا، ہو سکے جب نماز قائم ہو جائے 5 تو اس کے بعد تہجد گزار بھی بنا دے۔ ہمیں قرآن کا وہ قاری بنائے، صرف وہ ایسا قاری نہیں جو کہ محفلوں میں بیٹھ کے جناب گھنٹے گھنٹے کی تلاوت کرے اور اوپر سے پیسوں کی برسات ہو رہی ہو، صرف وہی قاری نہ بنائے بلکہ چلتا پھرتا قاری بنائے قرآن کا، کہ ہمارا قدم ادھر اٹھے جس نے قرآن نے پسند کیا، ہمارا ہاتھ ادھر جائے جدھر قرآن نے پسند کیا، ہماری آنکھ وہ دیکھے جدھر قرآن نے کہا دیکھو، ہماری زبان وہ بولے جو قرآن نے کہا بولو، ہمارے کان وہ سنے جو قرآن نے کہا۔ اللہ ہمیں پیارا قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے قاریوں کی طرح، اور عملی میدان میں بھی قرآن پر چلنے کی توفیق عطا کر ایسا قاری بنا دے۔ ہمیں جب رمضان آئے تو روزے دار بنائے، یہ نہ ہو
کہ جناب رمضان کا روزہ ہو اور ہمارے اعلان ہمارے ڈیروں پر حقے چل رہے ہوں اور ہم کھانے کھا رہے ہوں. اللہ ہمیں ایسے منافقوں کے کام سے بچائے. اور پھر ہمیں وہ عید نصیب فرمائے رمضان کے بعد جس دن ہماری بخشش ہو جائے. اور عید تو ہے ہی اسی کی جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اب یہاں تو حالت یہ ہے جس نے کبھی رمضان میں نماز نہیں نہ پڑھی ہوتی وہ ایک طرح بھی جیڑا نہیں پڑھتا مسجد چاہ عید والے دن مسجد کی اگلی صف. اور بھائی عید تو ہے ہی ان کی جنہوں نے رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابع داری میں گزار دیا. اللہ ہمیں جب رمضان آئے تو ایسا مسلمان بنائے. اگر ہمیں اللہ رزق اور دولت کی فراوانی عطا فرمائے تو اللہ ہمیں سخی بنائے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے روپ میں اور ہمیں حاجی بنائے حج کی ادائیگی کے روپ میں. اللہ ہمیں سچا بنائے, ہمیں بڑوں سے ادب کرنے کی, چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے, اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کی توفیق دے, حلال روزی کمانے کی, حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے کہ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات انتہائی سادہ زبان میں کی شاید پلے پڑی ہیں. اگر جس کے پلے پڑی ہے میں اس سے درخواست کروں گا کہ اس کو آگے پہنچائے. جب گھر جائے تو گھر والوں کو بتائے میں یہ سن کے آیا ہوں, اپنے کسی دوست کو جائے اس کو بتائے میں نے یہ سنا ہے. بعض دفعہ ڈائریکٹ سننے والے سے انڈائریکٹ سننے والا زیادہ آگے نکل جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو یہاں سننے والے ہیں آپ کم عمل کریں اور آپ جس کو آگے جا کے بتائیں وہ اور زیادہ عمل کرے تو اس کے عمل کی نیکی بھی ہم سب کو ملے گی. اس لیے اس بات کو مزید آگے بڑھانا چاہیے ہمیں. اور دین کی اشاعت ایسے ہی ہوتی ہے, اچھی بات کو آگے سے آگے لیتے چلے جاؤ. اور اس تحقیق کے ساتھ کہ جو میں بات آگے بیان کر رہا ہوں وہ سچی اور صحیح بات بتا رہا ہوں, جھوٹی بات کا پروپیگنڈا نہیں کر رہا. یہ موبائلوں پر لوگ میسج کرتے ہیں نا, اس سے تھوڑا سا پرہیز کیا کیجیے. اگر کرتے بھی ہیں, کوئی آیت آئے, کوئی حدیث آئے, کسی بزرگ کا قول آئے تو برائے مہربانی کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کیجیے یہ صحیح بھی ہے. بعض دفعہ موبائلوں کی سکرینوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آیتوں کو حدیث بنایا ہوتا ہے, حدیث کو آیتیں بنایا ہوا ہوتا ہے, کوئی حدیثوں کو قول بنایا ہوا ہوتا ہے, کوئی قولوں کو حدیث بنایا ہوا ہوتا ہے. تو فارورڈ کرنے سے پہلے دینی معاملے کے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی تحقیق, اگر آپ کو خود علم ہے, آپ کو 100% یقین ہے تو فارورڈ کر دیجئے. لیکن اگر شک و شبہ ہے تو کسی پڑھے لکھے بندے سے مشورہ کر کے دے لیجیے یہ صحیح بات ہے جو میرے موبائل کی اسکرین پہ آئی ہے, میں آگے میسج کروں, کیونکہ غلط بات چلی گئی تو گناہ میں شریک ہو جائیں گے. اس سے بچیں. اللہ رب العزت ہمارا آٹھنا بہنا سننا سنانا قبول فرمائے. جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ان کو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی صلہ دے اور آخرت میں بھی دے. جو آئے ان کو بھی صلہ دے, جو چل کر اپنے گھر سے آئے تیری رضا کے لیے آئے ان کو بھی خالی ہاتھ نہ رکھ, جو لنگر کھا کر جائیں وہ بھی خالی نہ جائیں. اور یہ سب کچھ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے, ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا وزنی کرنے کا ذریعہ بنے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.